وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المأصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صلوات بھیجیے خاندان محکم اور متشابہ کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی. قرآن مجید کی وہ آیات کے جو عالم غیب سے متعلق ہیں تقریباً یہ آیات متشابہ اور قرآن مجید کی وہ آیات کے جو احکام اور احکامات سے متعلق ہیں تقریباً ساری کی ساری محکم. اسی قبیل سے یہ تقسیم انہوں نے بیان کر دی 2 حصوں میں. باقی کون سی آیات کلی ذات خدا، صفات خدا، افعال خدا، موت سے لے کر برزخ قیامت تک کے حالات جو عالم برزخ، اس کے بعد پھر حشر، پل صراط. پل صراط کا وہ تصور نہیں ہے کہ مثلاً لوگ اوپر سے گزر رہے ہیں. اسی طرح سے میزان، اسی طرح سے جیسے قرآن مجید فرماتا ہے کہ ہر انسان کی گردن میں اس کا نام اعمال حمائل کر دیا جائے گا اور پھر اس سے کہا جائے گا کہ اقرا کتابک، خود پڑھو جو کرتے رہے. اپنے نفس کے محاسبہ کے لیے خود تیری ذات کافی. کفا لنفسک کفا بنفسک حسیبا. سو کیا کوئی کتاب یا کوئی دفتر ہمارے گلے میں آویزاں کیا جائے گا؟ نہ. یہ آیات متشابہات. پھر جنت کی نعمتیں کہ یہ کہ جہنم کے باہر 19 کی تعداد میں فرشتوں کو کھڑا کیا جائے گا. تو مراد کیا ہے؟ پھر جہنم کا عذاب، وہ کیسی آگ ہے کہ جو مسلسل جل رہی ہے، اس کے باوجود انسان زندہ ہے. آگ کی خصوصیت ہے کہ جلا کے راکھ کر دے، لیکن انسان جل نہیں رہا، درحالی کہ مسلسل آگ میں. پھر اس آگ کی نوعیت کیا ہے؟ وقودها الناس والحجارہ. جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر. یہ کیسی آگ؟ پھر ہمارے یہاں جب آگ جلتی ہے تو یہ سرخ ہوتی ہے، جہنم کی آگ سیاہ. خوب اس آگ کو اس آگ کے ساتھ تقابل نہیں کیا جا سکتا. چہل حدیث میں آقا خمینی نے یہ حدیث نقل کی. پیغمبر اکرام اسلام اصحاب سے گفتگو فرما رہے تھے اور دوران گفتگو ایک زوردار آواز سنی پیغمبر.
تو صحابہ سے فرمایا کہ 70 سال پہلے جہنم کے وسط سے ایک پتھر گرا تھا، جہنم کے درمیان میں سے ایک پتھر نکلا تھا اور گرا، اور آج 70 سال گزرنے کے بعد وہ جہنم کی تہہ میں پہنچا۔ جب باہر تشریف لائے مسجد نبوی سے تو اطلاع ملی کہ ابھی آپ کے ایک بدترین دشمن کا، ایک کافر کا، مشرک کا موت ہوئی جس کی عمر 70 سال تھی۔ یعنی جب پیدا ہوا تو اس نے جہنم کی طرف سفر شروع کی، اور آج جب مرا ہے تو یہ جہنم میں گرا ہے۔ سو یہ صرف قرآن نہیں، احادیث میں بھی اس نوعیت کی باتیں موجود ہیں۔ نامہ اعمال نیک لوگوں کو ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے، برے لوگوں کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ جی جہنم کی تہ میں قرآن فرماتا ہے کہ ایک زقوم کا درخت ہے، وہ آگ اس درخت کو نہیں جلا رہی۔ زقوم یہ جو تھور کا درخت ہوتا ہے، یہ خود کیا ہے؟ کنایا ہے۔ اسی طرح سے جنت تجری من تحتہا الانہار، نہریں چل رہی، شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں۔ یہ دودھ کہاں سے آتا ہے؟ کتنی مقدار میں گائے اور بھینسیں، فرشتے دودھ دوتے ہیں۔ یہ شہد کیسے بن رہا ہے؟ اس کا مطلب پھر شہد کی مکھیاں ہوں گی بہت زیادہ، اور سیال شکل میں کیسے چل رہا ہے۔ چونکہ ہم محسوسات میں رہتے ہیں اور ہمارے حواس خمسہ یہ قوہ عاقلہ مفکرہ کی نسبت سے زیادہ فعال ہوتے ہیں، اس لیے ہم ہر چیز کی فوری طور پر حسی تفسیر و مراد لیتے ہیں۔ عالم تجرد میں جہاد کا تصور نہیں، یہ شش جہاد، دائیں بائیں، آگے پیچھے، اوپر نیچے، یہ ڈائمنشنز، جہتیں، یہ عالم تجرد میں وجود نہیں رکھتی۔ عالم تجرد میں قرب اور بعد کا تصور نہیں۔ پھر شب معراج، قرآن کا یہ کہنا، دنا فتدلی فکان قاب قوسین، کہ شب معراج حبیب اپنے محبوب کے ختمی مرتبہ اللہ سے قریب ہوئے۔ اب اس قربت کو ہم کیسے سمجھیں؟ اللہ سرے سے جسم نہیں رکھتا ہے، پیغمبر اسی جسم کے ساتھ تشریف لے کر گئے۔ ایسا نہیں جیسے بعض پرویزی کہتے ہیں کہ یہ روحانی معراج تھی، جیسا سر سید احمد خان نے کہا ہے، اور بہت سارے افراد، کہ جسم یہیں تھا، روح پرواز کر گئی۔ نہ، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کے گئی۔ یہ نہیں کہا کہ سبحان الذی اسری بروحہ، اس کی روح کو، نہ، عبد مجبوع ہے جسم اور روح کا۔ سو پیغمبر تو اس جسم کے ساتھ گئے۔ اب اگر یہ ہاتھ ہے، ادھر یہ ہاتھ ہے، اگر میں ایسے کر رہا ہوں تو آپ کہہ رہے ہیں یہ ہاتھ ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں، اور اگر میں اس کو اس سمت لے کے آؤں آپ کہیں گے یہ قریب ہو رہے ہیں۔ یہ کب ہے؟ جب ادھر ایک چیز موجود ہے۔
ہاتھ موجود ہے، ابھی خالی فضا ہے، اور میں یہاں سے ہاتھ ادھر کروں یا ادھر کروں، قرب اور بعد کا تصور وجود میں نہیں آئے گا۔ اسے منطق میں کہتے ہیں متضایفین۔ جب میں کہتا ہوں پستی، خود بخود آپ کے ذہن میں تصور آیا بلندی، جب میں نے کہا اوپر، آپ کے ذہن میں تصور آیا نیچے۔ ایک کے بغیر دوسرے کا تصور ممکن نہیں۔ تو خدا جسم نہیں رکھتا ہے، یہ پیغمبر کا قرب اور بعد، اس سے مراد کیا ہے؟ خوب یہ بھی آیات متشابہات میں سے، لیکن معصومین نے ان کی تفاسیر ہمیں بتائیں۔ اس لیے میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ محکم اور متشابہ ہونا یہ مطلق نہیں ہے کہ 6036 آیتیں محکم ہیں، سب کے لیے محکم ہے، ایسا نہیں۔ 200 آیات متشابہ ہیں، سب کے لیے متشابہ ہیں، ایسا نہیں۔ مثلا امام زمانہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے، یعنی میرا ایمان آقا پر یہ ایمان بالغیب ہے، لیکن وہ کہ جو شب و روز میں 5 نمازیں آقا کے پیچھے ادا کر رہے ہیں، ان کا ایمان کیا وہ بھی ان کا بھی ایمان بالغیب ہے؟ نہ، وہ منزل شہود پر ہے۔ جیسے میں نے ایک مثال دی تھی اسماعیل بے نماز، جب شہریار نے پوچھا کہ آپ اتنے قریب ہیں امام زمانہ کے کہ وہ آپ کو مسئولیتیں آپ کے سپرد کرتے ہیں، کام سونپتے ہیں، ذمہ داریاں دیتے ہیں، پھر لوگ آپ کو اسماعیل بے نماز کیوں کہتے ہیں؟ کیا جواب دیا؟ کہ وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں، کیونکہ ان میں سے کسی نے مجھے نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ کیوں نہیں دیکھا؟ کہ میں اپنی نمازیں امام زمانہ کے پیچھے ادا کرتا ہوں۔ سو ان کا ایمان بالغیب نہیں ہے، وہ منزل شہود پر ہے۔ ایسے ہی مومن کی جو علامات، متقین کی علامات سورہ البقرہ کے شروع میں بیان کی گئی، یؤمنون بالغیب۔ آیت اللہ جوادی فرماتے ہیں کہ جو متقی کی پہلی علامت ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتا ہے۔ تعجب یہ ہے کہ جو متقین کا امام ہے اس کا غیب پر ایمان نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دنیا کی کوئی حقیقت علی سے پوشیدہ نہیں، خالق سے لے کے خدا تک۔ علی کے لیے غیب معنی ہی نہیں رکھتا کہ ہم ایمان کی بات کریں۔ امیر المومنین کے سامنے ہر چیز مقام شہود پر ہے۔ اسی لیے کسی نے جب پوچھا کہ کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ فرمایا میں اس خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے نہ دیکھا۔ یہ رؤیت کیسی رؤیت ہے اور یہ کیسے ممکن ہے؟ جو سید الشہداء فرماتے ہیں کہ ترکت الخلق طرا فی ہواک، پروردگار میں نے تمام مخلوق سے اپنا ناطہ توڑ لیا تیرے عشق میں۔ وَأَيْتَمْتُ الْعَيَالِ، بچوں کو یتیم کرنے لگا ہوں، خود شہید ہونے لگا ہوں۔ کیوں شہید ہونے لگا ہوں؟ تاکہ شہید ہو کر لکئی اراک، تجھے دیکھ سکوں۔ اندھی ہو جائے وہ آنکھ جو تجھے نہیں دیکھ سکتی۔ یہ رؤیت کیسی رؤیت ہے؟ اس سے متعلق خود قرآن مجید نے بیان فرمایا۔ یہ محکمات ہے۔ یہ جو کہا گیا کہ قیامت کے دن اللہ ساق سے، اپنی پنڈلی سے کو نمودار کرے گا تو لوگ سجدے میں گر جائیں گے، اور صرف وہ سجدہ کریں گے جو دنیا میں سجدہ کرتے رہے۔
اس کا ظاہری معنی ممکن نہیں کہ مراد لیا جا سکے. کیوں؟ لیس کمثلہ شیء، کائنات کی کوئی بھی شے حق تعالیٰ کے ساتھ مثل نہیں ہے، خدا جیسی نہیں ہے، خدا جسم سے منزہ. یہ ساری آیات جو غیب سے متعلق ہے، یا جو عالم آخرت سے متعلق ہے، یا جو جنت سے متعلق ہے، یا جو جہنم سے متعلق ہے، یا جہنم کے مختلف قسم کے عذاب جو بیان کیے گئے. عام طور پر ایک شخص کے ذہن میں ایسا آتا ہے کہ جیسے ایک جیل ہے بہت بڑی، ٹارچر سیل ہے، ایک کو مارا جا رہا ہے، ایک کو زنجیریں پہنائی گئی ہیں، ایک کو کوڑے مارے جا رہے ہیں. نہ، اس دنیا کی ان چیزوں کا آخرت کے ان مراحل کے ساتھ ہم نہ، یہ صرف اللہ نے الفاظ استعمال کیے. کیوں استعمال کیے؟ اس لیے کہ اس حقیقت کی طرف بشر کو متوجہ کرنا ناگزیر تھا کہ اس عالم مادہ سے ماورا ایک اور عالم بھی ہے، اور تو نے وہاں ہمیشہ رہنا ہے. انسان کے لیے کبھی فوت نہیں ہے. اللہ ازل سے ہے ابد تک، انسان ازل سے نہیں ہے لیکن انسان ابد تک. اللہ بھی ابدی ہے، انسان بھی ابدی ہے. خوب، یہ تھوڑی پیچیدہ چیزیں. عام طور پر خطبہ یا کچھ خضرو پودے، جیسے آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں، جنہوں نے دین کو کما حق کہو نہیں سمجھا، خود کو فہم دین کے مرحلے سے نہیں گزارا، وہ بھی آج کل ایسے افراد جنہوں نے باقاعدہ سے دین کو نہیں سیکھا، وہ ان مشتبہ رہنے والے مسائل کو، ان چیزوں کو بیان کر رہے ہیں. ہمیں عجیب و غریب فلسفے سنے، حروف مقطعات سے متعلق، الف سے مراد کیا ہے، لام سے مراد کیا ہے، میم سے مراد کیا ہے. جب راسخون فی العلم نے اس چیز کو بیان نہیں کیا، ہم کیسے سمجھ سکتے؟ اگر ہم یہ چیزیں جو عقل سے ماورا ہیں، کل ہم حس، خیال، وہم، عقل تک پہنچے، اور یہ چیزیں حیطۂ عقل سے بھی ماورا ہیں، عقل کی گرفت سے بھی بالاتر ہیں، ان کا تعلق وحی سے ہے. سو ہم انہیں کیسے سمجھ سکتے؟ دو طرح کے حقائق ہیں، ایک ہے عالم خلق، ایک ہے عالم امر. عالم خلق جس چیز کو ہم لمس کر سکیں، چھو سکیں، مس کر سکیں، جس کا وزن معلوم کر سکیں، جس کی مساحت معلوم کر سکیں، طول، عرض، عمق، لمبائی، چوڑائی، گہرائی، یہ چیزیں، ان کا تعلق عالم خلق سے. ایک ہے عالم امر جس کی نہ مساحت معلوم کی جا سکتی ہے، نہ وزن معلوم کیا جا سکتا ہے، نہ تولا جا سکتا ہے، نہ دیکھا جا سکتا ہے، نہ سنا جا سکتا ہے، نہ سونگا جا سکتا ہے، نہ چکھا جا سکتا ہے، نہ لمس کیا جا سکتا ہے. یہ عالم امر. اعراب نے ختمی مرتبات سے روح سے متعلق پوچھا، یہ روح کیا ہے؟ یسألونک عن الروح، ان کی گفتگو کو قرآن نے نقل کیا. اے محمد مصطفیٰ، یہ لوگ آپ سے روح سے متعلق سوال کر رہے ہیں. قل الروح من امر ربی، ان سے کہو کہ روح میرے رب کا امر ہے. تو آقا ختمی مرتبت نے صحابہ سے فرمایا کہ تم عالم خلق میں رہتے ہوئے عالم امر کی حقیقت اور ماہیت کو نہیں سمجھ سکتے. کب سمجھو گے؟ جب وہاں جاؤ گے. یہ عالم آخرت اور آخرت کی نعمات اور صفات خدا، اگر آپ کہیں گے تو میں آیات پڑھ دوں گا، لیکن وقت نہیں ہے اس لیے گزر جاتے. ان کا تعلق متشابہات سے، لیکن
ممکن ہے کہ قیامت تک، قیامت کے برپا ہونے تک بہت کم چیزیں متشابہ رہ جائیں، بہت ساری چیزیں تدریجاً محکم بن رہی ہیں، یعنی متشابہات محکمات میں تبدیل ہو رہے ہیں مرور زمن کے ساتھ ساتھ۔ مثلاً بہت ساری آیات ہیں، لیکن میں نے چونکہ حضرت امام حسن مجتبیٰ سے متعلق بھی کچھ عرض کرنا ہے اس لیے یہ رک رہے ہیں۔ جیسے مثلاً قرآن مجید کی آیت کہ کل فی فلک یسبحون، قرآن مجید کی یہ آیت کہ ہر شے اس کائنات کی یہ تیر رہی ہے۔ اب یہ تو عالم آخرت سے متعلق نہیں ہے، یہ تو دنیا سے متعلق ہے۔ ماضی میں یہ آیت متشابہ تھی، لیکن اب آج کی جدید سائنس نے یہ بتایا کہ ہر چیز، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، تمام موجودات مسلسل حالت حرکت میں اس کیفیت کو خدا بیان فرما رہا ہے۔ بس یہ آیت جو کبھی متشابہ تھی آج محکم بن چکی ہے۔ مثلا آج سے 100 سال پہلے کیا یہ جو قمقمے جل رہے ہیں، یہ جو روشنی ہے، یہ جو پنکھے ہیں آپ کے سروں پر، یہ فانوس، ان کا وجود تھا 200 سال پہلے؟ نہیں تھا۔ روشنی کے لیے چراغ جلاتے تھے۔ اس وقت اگر یہ کہا جائے 200 سال پہلے کہ یہ تیل کے بغیر یہ چراغ جلیں گے، کیا کوئی ان کو قبول کرتا؟ نہیں کرے گا۔ لیکن ابھی اگر انہیں زندہ کیا جائے جیسے اصحاب کہف کو زندہ کیا گیا تھا یا جگایا گیا تھا، اٹھ کے دیکھیں گے تو حیران ہو جائیں گے کہ بغیر تیل کے چراغ جل رہے۔ یہ نسبی ہے چیز۔ آج ایک چیز متشابہ ہے، ضروری نہیں کہ کل یہ چیز متشابہ ہے۔ جیسے آپ بہت ساری چیزیں استعمال کرتے ہیں، یہ موبائل سیل اور ان کے اندر جو چیزیں، واٹس ایپ ہے، آپ میلوں دور 7 سمندر پار ایک شخص بیٹھا ہے اور اسے دیکھ رہے ہیں، بات بھی کر رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں۔ یہ چیز پہلے قابل تصور نہیں تھی۔ آپ اپنی زندگی میں دیکھیے، 200 سال پیچھے نہ جائیں، 10 سال 20 سال پیچھے چلے جائیں۔ 20 سال پہلے ہمارے پاس یہ نہیں تھی، ڈیجیٹل بٹیرا اتنی پیش رفتہ شکل میں نہیں تھا جس شکل میں اب ہے۔ اس وقت اگر ہمیں یہ چیز کہی جاتی تو ہم شاید یقین نہ کرتے۔ اب جب خود استعمال کر رہے ہیں تب پتہ چل رہا ہے۔ اسی طرح سے آج ہمیں کہا جائے کہ جنت میں یوں ہوگا، ایسے ہوگا، خوب ہمیں ہمارے لیے قابل فہم نہیں ہے۔ بس ہمیں اجمالاً بتا دیا گیا کہ ایک جہان ہے اس سے ماورا، ایسا جہان جس میں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، اس کی خصوصیات، اس کی بہت زیادہ جزئیات، مگر یہ کہ معصومین علیہ السلام نے جو بیان کیا ہے اس حد تک ہمارے لیے روشن ہے۔ یہاں پہ ہم اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑا سکتے جیسا کہ باقی معقولات اور باقی امور میں دوڑا سکتے ہیں۔ ظاہراً اسی پر اکتفا کر لیتے ہیں۔ سب سے زیادہ مسلمانوں میں جو فرقے بنے وہ انہی آیات متشابہات کی بنیاد پہ بنے۔ حتیٰ ابھی جو دیوبندی حضرات میں ایک فرقہ بنا ہے، حیاتی اور مماتی، اس کی بنیاد بھی آیات متشابہات ہیں، اور ایک دوسرے کو آپ دیکھ لیں مرنے مارنے پہ تلے ہوئے، ایک دوسرے کو مشرک اور کافر کہتے ہیں۔ ایک کہتا ہے پیغمبر اسی طرح سے اپنی قبر کے اندر زندہ، ایک کہتے ہیں نہیں وفات کر چکے۔ البتہ ہمارا عقیدہ کیا ہے یہ الگ ہے، لیکن یہ جو اختلافی اصل حیات مصطفیٰ کیا اور ممات مصطفیٰ کیا ہے، مجھے یہ شعر بہت تکلیف دیتا ہے، جو اکثر کلخانیوں میں جائیں تو پڑھا جاتا ہے کہ جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا۔ بڑی ہمت چاہیے یہ کہنے کے لیے
کہ احمد مرسل نہ رہے تو پھر یا رسول اللہ کیوں کہتے؟ لیکن یہ ہونا کیسا ہونا ہے، اس کیفیت سے متعلق یہ گفتگو، پھر یہ جا کے عقائد میں بات چلی جاتی ہے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کا سوال ہو تو بتا دیجئے، اگر سوال نہیں ہے تو پھر ہم اس بات کو روک دیتے ہیں اور اس کو اور زیادہ بیان نہیں کرتے۔ کسی دوست کا سوال ہے؟ میں نے آپ کو بہت تھکایا۔ جی یقیناً متشابہات میں سے۔ کیسی آگ ہے یہ وہاں چل کے پتہ چلے گا۔ ابھی یہ ہے کہ آگ ہے۔ اب وہ یہاں سے ایک فرقہ باطنیہ بھی وجود میں آیا، پھر آغا خانی بھی اس فرقہ باطنیہ کی ایک شاخ ہے کہ وہ ہر چیز کی باطنی تفسیر کرنے لگ گئے کہ آگ سے مراد حسرت کی آگ ہے، کہ انسان خود اسی تکلیف میں جلتا رہے گا، خود ہی جل رہا ہے، اور اسی کا وجود اس کے لیے ہزیوم ہے، آتش ہے، یہی خود آگ ہے اور خود جل رہا ہے۔ خوب اس طرح کی بہت زیادہ تعویلات ہیں مختلف افراد نے کی۔ ہاں، یہ جو آپ فرما رہے راسخون فی العلم، اس میں اہل تسنن میں اور اہل تشیع میں اختلاف ہے۔ اختلاف اس معنی میں کہ وہ جیسے آپ کہتے ہیں روکو، مت جانے دو، ادھر انہوں نے وقف ہے، وقف۔ اہل تشیع اس کی الگ تفسیر کرتے ہیں، اہل تسنن اس کی الگ تفسیر کرتے ہیں۔ میں آپ کو یہ نکال کے دے دیتا ہوں، سورہ آل عمران آیت نمبر 7 تھی۔ نتیجہ آپ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ مثلاً کسی نے پڑھا ہے کہ جب جنگ خیبر میں امیر المومنین نے دروازہ خیبر اکھاڑا، اسے فضا میں اچھالا، جب یہ فضا میں اچھالا تو اب سب السماوات، یہ خود متشابہات میں سے، دخان یہ متشابہات میں سے، اب سب السماوات سے کیا مراد؟ پڑھنے والے نے پڑھا کہ دروازہ پھینکا علی نے، اور اتنا زور سے پھینکا، اب قوت امیر المومنین کو بیان کر، تو پہلے آسمان کو اس نے چیر دیا دروازے نے، پھر یہاں سے دوسرے آسمان کو پھاڑتا ہوا اوپر تیسرا آسمان، وہاں سے چوتھا آسمان، اور پہلے آسمان کے فرشتے گھبرا گئے، گھبرا کے دوسرے میں گئے، دوسرے والے تیسرے میں، تیسرے والے چوتھے میں، چوتھے والے پانچویں میں، پانچویں والے چھٹے میں، ساتویں آسمان، پورے عرش پہ ہلچل مچی ہوئی۔ ساتویں آسمان کے فرشتے جب خدا نے جب غوغا سنا کہ کیا ہوا انہیں، یہ عبادت چھوڑ کے بھاگ دوڑ رہے ہیں، تو پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ علی نے دروازہ خیبر اکھاڑ کے اوپر کو پھینکا ہے، تو اپنا عرش بچائیں، ہر چیز محرز میں، اس میں زد میں آئی۔ یہ جو ہم اس طرح کی باتیں بسوں کا ذہن میں آ جاتی ہیں، یہ سن لیتے ہیں، یہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس عالم محسوسات میں رہتے ہیں، یہیں سے ہم چیزوں کو تصویر کشی کرتے ہیں۔ نہ، آخرت سے متعلق آپ حتمی طور پر کوئی منظر کشی نہیں کر سکتے، قطعی طور پر۔ جنت کی نعمتیں ہیں، جہنم کا عذاب ہے، ایسی چیزیں ہیں نہ۔ اور بہت ساری جو ہمارے ہاں بہت زیادہ واقعات لا ماشاء اللہ ہیں، اب وہ مناسب نہیں کہ ان کو بیان کیا جائے، تو اسی پہ ہم اپنی گفتگو کو روکتے ہیں۔ متشابہات سے متعلق حکم یہ ہے کہ انہیں محکمات کی طرف پلٹا دیا جائے،
محکم کیا ہے؟ جب وہ آیتیں جو وجہ خدا سے گفتگو ہو رہی ہے، اللہ کی پنڈلی سے متعلق بات ہو رہی ہے، اللہ کے ہاتھوں سے متعلق بات ہو رہی ہے، تو محکم یہ کہ لیس کمثلہ شیء، تو تمام کو اسی طرف بازگشت دے دی جائے، بات ختم ہو گئی۔ اسی طرح سے رک جاتے ہیں ابھی، میں صرف جو ان کا سوال ہے وہ الذی، وہ ہے انزل علیک جس نے آپ پر نازل کیا، الکتاب کتاب کو، منہ آیات محکمات، ان میں سے آیات محکمات ہیں، ہن ام الکتاب، یہ ام الکتاب ہے، یہ محور ہیں، اساس ہیں، وَأُخَرُ متشابہات، دوسری آیتیں جن کی تعداد بہت کم ہے لیکن ان کا بیان کرنا میں نے عرض کیا ناگزیر تھا، ورنہ آغاز انسان کا، انجام انسان کا، آخرت کے مراحل، یہ چیزیں بیان نہیں ہو سکتی تھی، لیکن پھر بیان کی گئیں، لیکن معیار دے دیا کہ انہیں محکمات کی طرف لوٹا دیا جائے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، تو جن کے دلوں میں کجی ہے، فَيَتَّبِعُونَ، پیروی کرتے ہیں، مَا تَشَابَهَ، جو متشابہ، کیوں پیروی کرتے ہیں متشابہات کی؟ بڑے اعتماد سے کہتے ہیں کہ آج میں وہ بات کرنے لگا ہوں جو آج سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کی، یا بالکل انوکھی ایک بات کہیں گے، آج میں بالکل ایک نئی بات کہوں گا، یا مثلاً اس ترتیب سے اب آپ کے سامنے مثالیں خود آ جائیں گی۔ کیوں کرتے ہیں یہ متشابہات سے تمسک؟ انہیں محکمات کی طرف لوٹاتے نہیں ہیں، متشابہات کی طرف تمسک کیا جائیے، کرنا چاہیے۔ کیوں؟ قرآن کی آیات ہیں، ان میں خدا نے ہمارے لیے ہدایت رکھی ہے۔ متشابہات شجرہ ممنوعہ نہیں ہیں، لیکن ان سے استفادہ کیسے ممکن ہے؟ اگر ہم انہیں محکمات کی طرف پلٹائیں۔ اگر کوئی بطور مستقل متشابہات سے تمسک کرے گا، اس کا نتیجہ صرف گمراہی ہے۔ تو یہ متشابہات کو کیوں بیان کرتے ہیں؟ ابتغاء الفتنہ، تاکہ فتنہ برپا کر سکے، وابتغاء تاویلہ، وما یعلم تاویلہ، ان آیات متشابہات کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا، الا اللہ، صرف اللہ۔ یہاں پر ایک آپ نے میم دیکھی، یہ ہے وقف لازم۔ اہل سنت کا نظریہ ہے کہ یہاں پر بات ختم ہو گئی، کہ صرف اللہ جانتا ہے، اور آگے ایک نئی بات شروع ہو گئی ہے، وہ کیا ہے؟ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ یقولون آمنا بہی، اور راسخون فی العلم، جو کہتے ہیں ہم ان پر ایمان لائے، کل من عند ربنا، سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں۔ یہ وہ ترجمہ کرتے ہیں، ہمارے یہاں ایسے نہیں، چونکہ یہ ایک ہی آیت ہے، اور ایک آیت نہ بھی ہوتی تب بھی، اب سلالت کلام کا تقاضا ہے، ان کی تعویل صرف اللہ جانتا ہے، والراسخون فی العلم، اور راسخون فی العلم، جیسے خدا آیات متشابہات کی حقیقت کو جانتا ہے، اسی طرح سے معصومین راسخون فی العلم یہ بھی آیات متشابہات کی حقیقت کو جانتے۔ جو قرآن امیر المومنین نے مدون کیا تھا، ترتیب دیا تھا، اور لے کر گئے تھے مسجد نبوی میں حزب حاکم کے سامنے، ان میں حضرت نے آیات محکمات کی الگ نشاندہی کی تھی، آیات متشابہات کی الگ نشاندہی کی تھی، اور آیات متشابہات کی حقیقت کو بھی بیان کیا تھا، لیکن حزب حاکم کی مجبوری تھی کہ وہ اتنے عظیم علمی ذخیرے کو رد کر دے، اور قیامت تک کے لیے انسان تذبذب، تشکیک، شک اور ریب اور
اس بے یقینی کی کیفیت میں گزار دے، اس لیے کہ اگر امیر المومنین کے مدون شدہ اس نسخے کو قبول کر لیا جاتا تو محکم اور متشابہ، مکی اور مدنی، عام اور خاص، مجمل اور مبین، مطلق اور مقید، ان آیات کے علاوہ اور بہت ساری باتیں تھیں جنہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ سورہ منافقون بھی تھا اور باقی بہت سارے سینکڑوں موارد۔ اگر سورہ حجرات میں یہ آیت آئی کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ تم اپنی آوازوں کو نبی کی آوازوں پر، نبی کی آواز پر بلند نہ کرو، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو، تو حضرت نے نیچے ایسے ان بدتمیز افراد کے نام بھی لکھ دیے تھے کہ جنہوں نے اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز پر بلند کی تھی۔ تو ظاہر ہے اس طرح کی اور بہت ساری آیات، پھر انہیں تحمل کرنا یہ ممکن نہیں تھا، اس لیے اس نسخے کو رد کر دیا گیا۔ تشیع کا عقیدہ یہ ہے کہ جیسے خدا آیات متشابہات کا عالم ہے، اسی طرح سے محمد و آل محمد بھی آیات متشابہات کے عالم ہیں، لیکن اہل تسنن کا عقیدہ ہے کہ صرف خدا جانتا ہے، اور راسخون فی العلم وہ کہتے ہیں کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے اور بس اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ شب میلاد حضرت امام حسن مجتبیٰ شروع ہو رہی ہے، وقت کم بچا ہے کہ میں کچھ عرض کر سکتا۔ کل کا دن انعامات کا دن ہے اور کل کا دن سوالات کا دن ہے۔ دو طرح کے عزیزان کو انعامات دیے جائیں گے، ایک وہ کہ جو باقاعدہ طور سے بر وقت حاضر ہوتے رہے ان سارے دنوں میں، ان کے لیے انعامات ہیں، اور دوسرے اب تک جتنا ہم نے پڑھا کہ کم پڑھا اور بہت کم پڑھا، لیکن جتنا بھی پڑھا اس کی ایک یاد دہانی کے لیے بھی کچھ ان میں سے سوالات ہو جائیں گے، کچھ حضرت امام حسن مجتبیٰ کی سیرت سے متعلق چند ایک سوالات۔ تو کل انشاءاللہ العزیز سوالات اور انعامات کا دن ہے۔ 2 منٹ باقی ہیں، تو حضرت امام حسن مجتبیٰ اللہم صلی اللہ یہ جو آیا ہے روزہ سے متعلق، یا ایھا الذین آمنو، قرآن مجید کی بہت ساری آیات ہیں کہ جو اس لفظ سے شروع ہو رہی۔ امام مجتبیٰ جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، اور آپ کے بارے میں یہ شیخ رازی آل یاسین نے لکھا ہے کہ جب بھی حضرت گفتگو کرتے، آپ کی گفتگو کا اختتام قرآن مجید کی آیات پر ہوتا تھا۔ ہمیشہ جب بھی بات کرتے، گفتگو کے اختتام پر قرآن مجید کی آیتیں ہوا کرتی تھیں، اور حضرت ہر رات سونے سے پہلے سورہ مبارکہ کہف کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ یہ آپ کی ساری زندگی کا معمول رہا، شاید اس لیے بھی کہ جس طرح نیند خواہ مختصر ہو، نیند خواہ طولانی ہو، دونوں طرح کی نیندوں سے اٹھانے والا خدا ہے، شاید اس لیے سونے سے پہلے، یا پھر اور بہت سارے اسرار اور رموز ہیں جو کہ قرآن مجید کے اسرار کے اعتبار سے غنی ترین سورہ مبارکہ کہف۔ اسی طرح سے جب بھی ایسی آیت جس کے شروع میں یا ایھا الذین آمنو کہتے کے الفاظ ہوتے، تو امام اس آیت کی تلاوت کے بعد فرمایا کرتے لبیک اللہم لبیک۔ کل کے دن میں سوالات و جوابات کے علاوہ اگر وقت بچے گا تو ہم امام کی سیرت کے کچھ پہلو اور کچھ جہتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ یہ موضوع تھوڑا سا مشکل تھا، محکم اور متشابہ، لیکن جتنا مشکل تھا اتنا ہی اس کا بیان ناگزیر بھی تھا۔ روزے کی کیفیت میں یہ موضوع بیان کرنا بھی تھوڑا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، اس کو سمجھنا بھی تھوڑا سا مشکل تر ہو جاتا ہے، لیکن جس حد تک بیان کیا اسی پر کفایت کرتے ہیں۔ سارے بیان کا نچوڑ یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات 2 حصوں میں تقسیم ہے، کچھ آیات کے زیادہ آیات محکم ہیں اور کچھ آیات متشابہ۔ متشابہات کی طرف
اس صورت میں رجوع کر سکتے ہیں کہ اگر آیات متشابہات کو آیات محکمات کی طرف لوٹایا جائے بطور مستقل، اگر آیات محکمات سے صرف نظر کرتے ہوئے صرف کوئی آیات متشابہات کی طرف رجوع کرے گا تو وہ ضال بنے گا یا مضل بنے گا، خود بھی گمراہ ہوگا، دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ اور یہ بڑی پریشانی ہے، مثلا جبریہ، یہ جو فرقہ بنا ہے جو جبر خدا کے قائل ہیں، یہ بھی اسی سے بنا ہے۔ مفوضہ، یہ جو فرقہ وجود میں آیا یہ بھی یہیں سے بنا ہے۔ قدریہ، یہ جو فرقہ بنا یہ بھی یہیں سے بنا۔ باطنیہ، یہ جو فرقہ وجود میں آیا، اور بہت سارے فرقے صرف ان آیات متشابہات سے تمسک کی وجہ سے وجود میں آئے۔ تو اگر آیات متشابہات سے تمسک اتنا زیادہ خطرناک ہے تو اللہ نے آیات متشابہات کو کیوں رکھا؟ تمسک سے منع نہیں ہے، تمسک کریں، لیکن آیات متشابہات کو آیات محکمات کے سائے میں رکھ کر پھر ان کی تفسیر کریں، پھر انسان گمراہ نہیں ہوگا۔ ورنہ صرف آیات متشابہات سے تمسک کا نتیجہ صرف اور صرف گمراہی ہے۔ پھر آیات متشابہات کو خدا نے کیوں رکھا؟ اس لیے کہ بہت سارے حقائق جن کا جاننا انسان کے لیے ناگزیر تھا، ان حقائق کے بیان کرنے کے لیے پروردگار نے انہی لفظوں کو استعمال کیا، چونکہ اللہ فرد بشر پر الہام نہیں کر سکتا تھا۔ ایک صورت یہ تھی کہ ہر انسان کے دل پر الہام کر دے کہ جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، میری صفات کیا ہے، میرے اوصاف کیا ہیں، جنت و جہنم کی جزیات کیا ہیں، پل صراط کیا ہے، لوح کیا ہے، قلم کیا ہے، کرسی کیا ہے، میزان کیا ہے، عرش کیا ہے۔ یہ تمام تر مفاہیم یا تو اللہ بشر کے دل میں القاء کر سکتا، یہ ایک صورت تھی۔ جب یہ ممکن نہیں تو دوسری صرف ایک صورت بچتی ہے، اور وہ صورت یہ ہے کہ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں اور جس ذریعے سے ہم اپنا مافِ ضمیر ایک دوسرے کے ذہن میں منتقل کرتے ہیں، یعنی الفاظ، پروردگار نے انہی الفاظ کے سہارے سے ان حقائق کو جو عالم مادہ سے ماوراء ہیں ہمارے لیے آشکار کیے تاکہ ہم ان پر ایمان لے کے آ جائیں۔ اجمالی ایمان بھی کافی ہے، ملائکہ کافی ہے کہ ایک موجود ہے ملائکہ جو اس عالم سے ماوراء ہیں۔ اب یہ کہ انسان ان کے بارے میں خود سے نظریے دینا شروع کر دے یا باتیں کرنا شروع کر دے یا باقی جتنی بھی یہ چیزیں جن کی طرف اشارے ہوئے، ان کا نتیجہ کھلی ہوئی گمراہی ہے۔ ہم اسی حد تک اس بیان پر اکتفا کرتے ہیں۔ کل کا دن انعامات کا دن ہے، پرسوں ظاہراً 1 یا 2 دن بچ جائیں گے، اس میں ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ چیزیں بیان کر دیں۔ اس کے بعد پھر ایام اضحیٰ ہیں انشاءاللہ۔ حق تعالیٰ آج کی شب، حق تعالیٰ نے جو شب میلاد ہے حضرت امام حسن مجتبیٰ کی، پروردگار وجود مبارک امام حسن مجتبیٰ کے صدقے میں ہمارے لیے قرآن کے فہم کو آسان فرما، اور اس قرآن کو ہمارے نسلوں میں منتقل فرما، اور ہم سب کو ان سے قرآن عطا فرما، اور قیامت کے دن اس قرآن کو ہمارا شافع اور مددگار فرما، بحق محمد و آل محمد، اللہم صلی علی